बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर आफियत रहें। बहुत आम ख़बरें हैं आज के इस व्लॉग में। इसमें हम चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो एक्सटेंशन है उसके हवाले से ख़बर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके अलावा ये भी आपको बताऊँगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई है सवाबी जलसे के बाद। सवाबी जलसे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे कन्फ्यूज़ है। पूरी जमात एक ऐसे अहम मामले के ऊपर कंफ्यूज है जिसके ऊपर उनकी कन्फ्यूजन का होना बनता ही नहीं है। ये आपके साथ तफसील शेयर करूंगी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा हंगामा खेज दिन रहा, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से सलमान अकरम राजा साहब के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त डाली गई है जिसके अंदर चैलेंज किया गया है उस कानून को, उन अमेंडमेंट्स को जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से है। लेकिन आज पीटीआई तो अदालत गई ही, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहुंच गया। ये तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कानून के इदारे कानून की बजाय एक पिट्ठू का किरदार कैसे अदा कर रहे हैं ये भी मैं आपको शेयर करूँगी। शुरू यहाँ से करते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से बड़ी अहम खबर है। फवाद चौधरी साहब का दावा है कि चंद रिपोर्टर्स के ज़रिए से, क्योंकि पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ। बैकग्राउंड इसका ये है कि सब कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे, और ये तब बात हमारे सामने आई जब अटर्नी जनरल मंसूर अवान साहब की तरफ से ये बताया गया कि जब हमने मखसूस नशिस्तें के हवाले से बात हो रही थी, आइनी तरमीम के हवाले से बात हो रही थी, तो उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का नाम बहुत आ रहा था। तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं जी, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने तो वैसे इनकार कर दिया है कि उनको किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन जो है वो नहीं चाहिए। अब मामला ये है कि चीफ जस्टिस को तो एक्सटेंशन नहीं चाहिए और इसका दावा जो है वो हुकूमती पार्टी कर रही है। फवाद चौधरी साहब का दावा है कि चंद रिपोर्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर रजिस्ट्रार के ज़रिए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ये पैगाम भिजवाया है कि अगर तो वो एक्सटेंशन ले रहे हैं तो भी रहनुमाई कर दें, अगर वो एक्सटेंशन से इनकारी हैं तो भी अपना जवाब एक मौक़िफ़ अपना दे दें ताकि चीज़ों को क्लियर किया जा सके। लेकिन इत्तलात के मुताबिक जब रिपोर्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए सवाल भिजवाया तो रजिस्ट्रार ने काजी साहब के सवाल सामने रखा, मगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं दिया कि उनको एक्सटेंशन चाहिए या उनको एक्सटेंशन नहीं चाहिए। यहाँ से चीज़ें हैं जो शक पैदा कर रही हैं और मामलात को मज़ीद मशकूक कर रही हैं। फवाद चौधरी साहब ने फरियाद रीस के प्रोग्राम के अंदर बैठकर ये बात की है रिपोर्टर्स के हवाले से, लेकिन याद रहे कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक्सटेंशन लेने से इनकार नहीं किया। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने भी ये बात की, इससे पहले हसनात मलिक की ये ख़बर थी कि हुकूमत मंसूर अली शाह साहब तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। मंसूर अली शाह साहब ने अपना बेचने से इनकार कर दिया और फवाद चौधरी साहब ने इस चीज़ को ख़बर को बयान किया है कि हुकूमत जो है वो मंसूर अली शाह साहब के हक़ में नहीं है। वो अगले चीफ जस्टिस के तौर पे इनकी तकर्री को रोकने की जिस हद तक कोशिश करनी चाहिए वो कर रही है, और कोशिश ये हो रही है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनको एक्सटेंड कर दिया जाए, उनको एक्सटेंशन दे दी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8-5 के फ़ैसले के बाद, मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसे कानून साजी की गई जिसको नेशनल असम्बली से भी मंजूर कर लिया गया, जिसको सेनेट से मंजूर कर लिया गया। अब सिर्फ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत इस आइनी तरमीम के ऊपर होना बाकी रह गए हैं। अब ये जो अमेंडमेंट है इसका ताल्लुक़ मखसूस नशिस्तों से है, मगर अपोजिशन का ये दावा है कि लोटा करेसी का रास्ता रोकने के लिए कानून साजी की गई है। ये तो अभी साबित करना होगा उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। लेकिन आज जो बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई की तरफ से सलमान अकरम राजा के ज़रिए दरख्वास्त दी है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि ऐसी कानून साजी को फौरी तौर पे गैर कानूनी या गैर आइनी करार दिया जाए, क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो एक सियासी जमात और उससे मुंसलिक है। अभी आज पीटीआई ये दरख्वास्त लेके गई है और इस्तदा रुकवाने की है, मगर कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट इसलिए गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फ़ैसला दिया था
اس پہ نظر ثانی کی درخواست لے کے سپریم کورٹ کے اندر الیکشن کمیشن پہنچ گیا ہے. اور اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی بحران بھی ہے, معاشی بحران بھی ہے, لیکن حکومت جو قانون سازیاں یا ترامیم کر رہی ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا پی ٹی آئی کے انتقام کے طور پہ, ایسا نظر آ رہا ہے کہ اب یہ چیزیں عدالتی بحران کی طرف بھی جائیں گی, کیونکہ ججز کے اندر اختلاف 8-5 کے اوپر ہے, اور انہی میں سے 2 ججز کا ایک اختلافی نوٹ بھی ہمارے سامنے آ گیا ہے, جس میں ججز کا آپس میں ایک فیصلہ نہ ہونا یا کسی فیصلے پہ اختلاف ہونا یہ کوئی عجوبہ بات نہیں ہے. لیکن جس طرح سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان ایک لابنگ کے ذریعے گروپنگ کروا دی جائے, 2 ایک طرف مشرق کی طرف منہ کر لیں, 4 مغرب کی طرف منہ کر لیں, 3 جو ہے وہ شمال کی طرف منہ کر لیں, باقی بچے کچھ جنوب کی طرف منہ کر لیں. اس وقت نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ ججز کے اندر, خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے اندر ایک تقسیم پیدا کرنا چاہ رہی ہے, ایک گروپنگ کی اسے شکل دینا چاہ رہی ہے. یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, لیکن جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے اپنے معاملات کو, پارٹی کے معاملات کو لے کر, اس کے اندر ثوابی جلسے کے اندر جو ایک اناؤنسمنٹ ہوئی اس پہ وہ تذبذب کا شکار ہے, کشمکش میں مبتلا ہے کہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا یہ اعلان ہوا درست ہوا یا نہیں. خبر یہ ہے کہ حماد اظہر صاحب نے ثوابی جلسے کے اندر اعلان کیا تھا کہ وہ پنجاب میں نکل رہے ہیں, وہ ایک پرامن لانگ مارچ کو بھی لیڈ کریں گے, پنجاب کے اندر ایکٹیویٹی نظر آئے گی. لیکن حماد اظہر نے اپنی تقریر میں یہ بھی اعلان کیا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کی رہائی نہ ہوئی تو پھر اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا ہوگا. اور اس کے علاوہ ان کو انڈورس کیا شوکت وسرا صاحب نے, انہوں نے یہ کہا کہ اگر 15 ستمبر تک رہائی نہیں ہوتی, ایک ڈیڈ لائن دی انہوں نے گورنمنٹ کو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے, تو یہ کہا کہ اگر ایسا ممکن نہ ہوا تو اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیں گے. لیکن شہریار آفریدی جو کہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں موجود تھے, اور حامد میر صاحب نے ان کے سامنے یہ سوال جب رکھا تو اس میں شہریار آفریدی نے اس سے سلپ آف ٹنگ کہا کہ ان کی زبان پھسل گئی حماد اظہر کی. پارٹی کے اندر ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ اڈیالہ کے باہر دھرنا دینا ہوگا یا اس قسم کی کوئی صورتحال بن سکتی ہے. اب پارٹی کے اندر یہاں پر تقسیم ہے, اور یہ تقسیم انہونی بات ہے کہ عمران خان صاحب کے معاملے کے اوپر ہے. لیکن یاد رہے کہ ان ساری چیزوں سے پہلے عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان صاحبہ, وہ بھی یہ بات کر چکی ہیں کہ کوئی آئے یا نہ آئے مگر عمران خان کے لیے دھرنا وہ اور دیگر کارکنان مل کے اڈیالہ کے باہر دیں گے. اب پی ٹی آئی ہمیں اس معاملے میں تقسیم نظر آتی ہے, اور ایک تقسیم پارٹی انقلاب بھی پھر تقسیم نوعیت کا ہی بانٹ سکتی ہے. پی ٹی آئی کو اپنے معاملات کو اندرونی لحاظ سے بہت حد تک درست کرنے کی ضرورت ہے. اب پی ٹی آئی کا ایک اور بھی معاملہ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ قانونی محاذ پر اپنی جنگ کیسے لڑ رہے ہیں. آج بشرا بی بی کے کیسز کے حوالے سے سماعت تھی, اور اس میں قانونی ادارے جو ہیں وہ پٹھو بن گئے ہیں, قانون کے مطابق عمل نہیں کر رہے مگر جہاں سے رکنا چاہیے اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. خبر یہ ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک گرفتاری ہوتی ہے, پھر ایک رہائی ہوتی ہے, پھر ہمیں نظر آتا ہے گرفتاری ہوتی ہے, پھر رہائی ہوتی ہے, پھر گرفتاری ہوتی ہے. پہلے تو سب سے پہلے مبارک ہو عالیہ حمزہ کو کہ آج انہیں انصاف مل گیا, اور اس چیز کی امید روشن رہنی چاہیے کہ آج وہ اپنے گھر, اپنے اہل خانہ, اپنے بچوں, اپنے شوہر, اپنے تمام کنبے کے ہمراہ ہوں گی. آج عالیہ حمزہ کو رہا کر دیا گیا, لیکن عدالت کی طرف سے اگلی کسی بھی گرفتاری پر روک دیا گیا ہے. خبر یہاں پر یہ ہے کہ بشرا بی بی کے جو کیسز ہیں, جس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ راول پنڈی کے اندر 9 مئی کے کیسز کے اندر انہیں نامزد کیا گیا ہے, تو خبر یہ ہے کہ 19 جنوری کو پتہ چلتا ہے کہ بشرا بی بی دیگر پارٹی کے رہنماؤں کی مبینہ بیانات کی وجہ سے کیسز کے اندر مطلوب ہیں. یہ خبر ہمارے سامنے جنوری کے مہینے میں آتی ہے. 7 مہینے گزرتے ہیں, آج سماعت ہوتی ہے, اور سماعت کے اندر پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں جو ایک انہوں نے پلی لی تھی پروسیکیوشن نے, وہ یہ تھی کہ جب بشرا بی بی نے ضمانت قبل از گرفتاری کی ایک درخواست ڈالی عدالت کو, تو ایسے میں پروسیکیوشن پیش ہوئی, اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ چونکہ ایک مقدمے میں گرفتار ہیں تو وہ دوسرے مقدمے میں کس طرح سے ضمانت کی درخواست کر سکتی ہیں. لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہی پروسیکیوشن جاتی ہے
اور یہ پروسیکیوشن بتاتی ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں ان کی کوئی بھی گرفتاری جو ہے وہ بھی نہیں ڈالی گئی. 9 مئی کے کیسز کے اندر پہلے کہا گیا کہ وہ کیسے درخواست دے سکتی ہیں، پھر اب کہا گیا کہ 9 مئی کے کیسز کے اندر انہیں تو گرفتار ہی نہیں کیا گیا، تو یہ جو معاملہ ہے اس کو کیسے روکا جائے گا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا پلان یہی ہے کہ بشرا بی بی ہو یا کوئی بھی پی ٹی آئی کا لیڈر مرد ہو یا خاتون ہو، جب ان کی ضمانت ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک دعوت نامہ ان کے لیے جیل کا لے کر جاتے ہیں کہ آپ فلانے کیس کے اندر بھی اب آپ کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. تو ابھی جو چیزیں نظر آئیں وہ یہی پلان تھا ان کا کہ بشرا بی بی اگر رہا ہوتی بھی ہیں تو رہائی کے فوراً بعد ان کی جو ہے وہ گرفتاریاں 9 مئی کے راولپنڈی کے کیسز کے اندر ڈال دی جائیں گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ادارے، قانونی ادارے جنہوں نے حلف اٹھایا قانون کی پاسداری کا، وہ پٹھوؤں کا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. اب آپ کے سامنے ایک اور بھی بڑی خبر ہے، وہ بھی میں رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ جو ترامیم ہوئی ہیں الیکشن ایکٹ میں، اس کے اوپر پی ٹی آئی بھی چلی گئی، الیکشن کمیشن بھی پہنچا ہوا ہے اور حکومت نے کارروائی ڈال دی ہوئی ہے. اب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان دوبارہ سے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کا رائٹ ہے، ان کو ملنی چاہیے، یہ ممکنہ طور پہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، تو ایسے میں بھی حکومت نہ دینے کا پلان کر چکی ہے. کیونکہ یہ بھی انکشاف حکومت کے قانون کے جو مشیر ہیں بیرسٹر عقیل ملک، انہوں نے حامد میر کو بتایا کہ اگر سپریم کورٹ یہ آرڈر پاس بھی کر دیتی ہے دوبارہ سے کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے، تو ایسی صورت میں بھی ہم یہ فیصلہ بعد میں کریں گے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا ہے یا پھر نہیں کرنا. یہ ہے وہ پاکستان کا سسٹم جس کی چھتری تلے ہم سب زندہ ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.